भाई और दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई उरूज को पहुंच चुकी है और इस हाल में क्या करना चाहिए और इसका हल क्या है। तो एक तो हम ये याद रखें कि अल्लाह ताला जल्ल शान की ज़ात अपनी मुक़द्दस कलाम में फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। अल्लाह ताला भी उसी बंदे के हालात को बदलता है जो ख़ुद कोशिश करता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। अगर एक इंसान अपने आप को नेकी के रास्ते पे लाना चाहता है तो उसको कोशिश करनी पड़ेगी, वो नेक बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नेक आदमी उसको फूंक मार दे, दम कर दे और वो नेक बन जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि नेकी के काम की तरफ आना पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हाल को अच्छा कर दे। और दूसरा है कि दुनियावी तौर पर जो हमारे ऊपर हालात आ जाते हैं, जैसे आजकल महंगाई, ये एक अज़ाब बन के लोगों के ऊपर मुसल्लत हो चुका है और गुर्बत की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो इस हाल में हमें क्या करना चाहिए, शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है। तो एक चीज़ हम याद रखें, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ज़िम्मे नमाज फ़र्ज़ कर दी है, रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है और बहुत सारी इबादत ऐसी हैं कि जो इंसान के ज़िम्मे फ़र्ज़ के दर्जे में है और हर मुसलमान जो है उस फ़र्ज़ को निभाते हुए ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा इनाम अता फ़रमाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हलाल कमाना भी एक फ़र्ज़ है, फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला जल्ल शानु की ज़ात ने जितने भी नबी दुनिया के अंदर भेजे, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने दुनियावी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम दिया, क्योंकि इंसानियत को सबक और दर्स देना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बड़ी बादशाहत उनको अता फ़रमाई, लेकिन अपने खाने पीने के लिए वो इंतज़ाम कहाँ से करते थे, लोहे से चीज़ें बनाते थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको ये फ़न दिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला ने उनको कस्ब माश के लिए जो चीज़ दी वो है कि वो लकड़ियों से फर्नीचर बनाते थे। ये अल्लाह ताला ने उनको काम दिया। और कितने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने बकरियां चराई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले बचपन में बकरियां भी चराई। तो अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के काम अता फ़रमाए कि जिनके ज़रिए से वो अपने रोज़ी कमाते थे, खाने पीने का बंदोबस्त करते थे। ये उम्मत को दर्स देने के लिए था, इंसानियत को दर्स देना था। वरना नबी को तो खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं, बग़ैर खाने खाए पिए वो ज़िंदा रहे। अल्लाह ताला ने उसको तो जन्नत की मिट्टी से बनाया होता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारे लिए जो इस वक्त है कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मुख्तलिफ़ काम दिए, छोटे छोटे भी काम दिए, ये इस इंसानियत को दर्स के लिए कि कोई भी ज़रिया और सबब जो इंसान को रिज़्क के मिलने का है, यानी जिसके ज़रिए से इंसान रिज़्क कमा सकता है, उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त कि हमारे लोग ये समझते हैं कि मैं ये छोटा सा काम क्यों करूं, ये तो बहुत छोटा काम है यार, मेरी तो यानी मिजाज के भी ख़िलाफ़ है और मेरी लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि यार ये देखो इसने फ्रूट की रेड़ी लगा रखी, इसको देखो ये इतना पढ़ा लिखा है और उसके बावजूद ये छोटा से छोटा काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने नबियों को काम दिया कि एक बंदा, एक वक़्त का बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम, और फिर क्या बना रहे हैं, लोहे से चीज़ें बना रहे हैं। और अल्लाह का नबी यानी दुनिया के अंदर उससे बड़ा ज़हीन, फ़तीन, खूबसूरत और अजीम इंसान कोई नहीं हो सकता। नबी से जब नबी ज़माने में मौजूद हो तो उससे बड़ा अजीम इंसान है ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला अपने नबी को ये दे रहे हैं कि उससे छोटे से काम करवा रहे हैं, तो इस उम्मत को दर्स देने के लिए। और अभी जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम ये समझते हैं कि जब मैंने एक डिग्री हासिल कर ली है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं कोई बड़ी से बड़ी जाकर जॉब हासिल कर लूँ जिसके ज़रिए से पैसा कमा लूँ। बल्कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनियावी एतबार से छोटे काम दिए, तो हमें किसी भी काम को हकीर नहीं समझना चाहिए। तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी अहम ज़रूरत तो ये है कि हमारा हर नौजवान तबका, जितने जहाँ कहीं भी नौजवान हैं, उनको चाहिए कि वो माशी तौर पर अपनी कोशिश करें
کیونکہ کسب حلال، حلال کمانا، جیسے نماز پڑھنا ہمارے ذمہ فرض ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا گناہ گار انسان ہے. ایسے ہی اگر وہ حلال نہیں کماتا تو وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ حلال کمانے کی کوشش کرے. اگر وہ یہ کوشش نہیں کرے گا اور بیٹھا رہے گا تو بالآخر اس کو یہ فرض چھوڑنا یہاں تک پہنچا دے گا کہ وہ جا کر کہیں چوری کرے گا، کہیں ڈاکہ مارے گا، کسی کے اوپر ظلم کے ذریعے سے پیسہ کمائے گا، کہیں سے بھی چھین کر کھائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کسب حلال کا حکم دیا ہے. تو اس وقت جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح سے، چاہے وہ جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر اس کے پاس 5,000 ہے، وہ کہیں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی 2-4 پیسے کما سکتا ہے. جو اگر کسی کے پاس زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا ہوا تھا، وہ انویسٹ کر کے بڑی تجارت کر کے اس کے ذریعے سے اپنی حلال روزی کما سکتا ہے. تو ایک تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور باقی یہ لوگ کہ جو اس وقت ہمارے لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ شاید یہ سیاستدان چلا جائے گا اور فلاں آ جائے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. اصل میں مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ جتنا بھی سیاسی ایک یہ مجمع ہے اس میں عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ہر طبقہ کا بندہ موجود ہے. تو یہ ایسا کچرا ہے کہ جن کے اوپر ہر ایک سیاست کی گندگی میں لتھڑا ہوا ہے. ان میں سے کسی کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آ کر حالات بدلیں گے، کیونکہ یہ جتنا بھی سیاسی لوگ ہیں یہ خود کسی اور کی ایما پہ چلتے ہیں. ان کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ ان میں نیک لوگ ہیں یا بد لوگ ہیں، سب ایسے ہی گندگی کے وہ کچرے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک ہمارے جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی جو سٹرگل ہے، کوشش ہے، اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے عوام کا خیر خواہ ہے. تو اس وقت ہمیں بھائی جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی حلال کمانے کی کوشش کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری ہی حاصل کی جائے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے کام کرنے کی، جتنی استطاعت ہے کام کیا جائے. چھوٹا سے چھوٹا بزنس کیا جائے، اس کے ذریعے سے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو بدل دیں گے. اللہ کی مدد کے حصول کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں. تو نماز اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بھئی نماز جو ہے بندے کے ذمہ ایک فرض ہے، پھر نفل بھی ہے. تو نماز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ رہا ہے. تو جو بندہ نیک حلال کمانے کے لیے چل رہا ہے، حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے سوچ رہا ہے، تو بھائی یہ بھی تو ایک نیک کام کر رہا ہے نا. تو جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذکر کر رہا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گی، تو بھائی یہ بندہ جو حلال کمائی کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیں گے. تو پاکستان میں جتنے بھی میرے نوجوان ساتھی ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ ایک تو کوشش کریں حلال کمانے کی، اور جو بھی کام ملتا ہے اس کام کو کیا جائے. اور ساتھ جو ایک ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب ایک بندہ ایسا ہے جو غریب کا ہمدرد ہے، اس کی ضرور سپورٹ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے. اور باقی وہاں پہ جتنا بھی ایک وہ سسٹم چل رہا ہے، وہ سسٹم اس قسم کا گندا ہے کہ وہ اس میں سارے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی یعنی سوچ ہو، اس کی کوئی فکر ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ غریب آدمی کو وہاں سے نکال کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں بھی ہمارے لوگ سناتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، تو اس کی بھی مجھے فکر ہے. تو ان کی مثالیں دینے والے لوگ جو ہیں، جو اچھے خاصے ان کے پاس علم بھی ہے، وہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے، حلال کمائی جو ہے وہ جس طرح نماز فرض ہے ہمارے ذمے، اور روزہ ہمارے ذمے فرض ہے، اور زکوٰۃ دینا ہمارے ذمے فرض ہے، ایسے حلال کمانا بھی ہمارے ذمے فرض ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے، کاہلی سے
پناہ مانگی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے سست ہو کر پڑا رہے، عاجز ہو کر پڑا رہے، وہ کام کرتا ہی نہیں اور کہے کہ میری جیب میں جو ہے وہ 2-4 پیسے اکٹھے ہو جائیں، بینک بیلنس بڑھ جائے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، جہاں پہ جو انسان جو سبب اختیار کرے گا، اس سبب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اس میں برکت رکھی ہے، کوئی حلال کمانے کے لیے اسباب کو اختیار کرے گا تو اس کے پاس حلال کمائی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو تبھی بدلتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو خود کوشش کرنی چاہیے، جب وہ خود کوشش کرے گا اللہ کی مدد آئے گی، وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اور جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتا ہے، معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو بھی اس کے لیے یہی قانون ہے کہ وہ خود کوشش کرے اور اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ